دوستو جس وقت دلیپ کمار، دیوانند راج کپور اور اشوک کمار جیسے سپر سٹارز فلم کی شوٹنگ کے لیے پیدل چل کر اسٹوڈیو آتے، اس وقت بالی ووڈ کی ایک ایسی اداکارہ بھی تھی جس کے پاس 3 لگژری کاریں تھی۔ ایک میں وہ خود گھومتی تھی، دوسری کار میں اس کے دوست گھومتے تھے، جبکہ تیسری کار میں اس کے پالتو اور قیمتی کتے گھومتے تھے۔ جس وقت انڈین سینما کے بڑے بڑے اداکار 300 اور 400 روپے ماہوار تنخواہ پر کام کرتے تھے، اس وقت یہ اداکارہ فلم میں صرف ایک ڈانس کا 6000 روپیہ لیا کرتی تھی۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب اس کے پاس کچھ کھانے کے بھی پیسے نہ ہوتے اور سبزی والے جو خراب سبزی سڑکوں پر پھینکتے تھے وہ انہیں اٹھا کر گھر لے آتی اور انہیں پکا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی۔ اس کے پاس علاج کے بھی پیسے نہیں تھے اور جس وقت وہ کینسر سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہی تھی، اس کے دوست جو کبھی اس کے پیسوں سے عیاشیاں کرتے تھے، اس سے بے خبر اپنی رنگین دنیا کی روشنیوں میں مدہوش تھے۔ دوستو یہ کہانی ہے بالی ووڈ کی پہلی کیبرے ڈانسر کوکو مورے کی، جسے اپنی لازوال ڈانس اور اعضاء کی شاعری کی بدولت ربڑ گرل بھی کہا جاتا تھا۔ ڈانسی کوئین کہلانے والی کوکو نے برسات، آوارہ، انداز، آن بزدل، یہودی، پتنگا جیسی لازوال فلموں میں اپنے رقص پیش کیا اور وہ امر ہو گئی۔ وہ فلم میں صرف ایک گانا گانے کے لیے آتی لیکن اس کی پیس فلم کے ہیرو اور ہیروئن سے بھی زیادہ ہوتی۔ شمشاد بیگم نے اس کے لیے غیر فانی گیت گائے اور دونوں کے کمبینیشن نے سادہ بہار گیت تخلیق کیے۔ کوکو ایک اینگلو انڈین فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور اسے بچپن سے ہی ڈانس اور بہت سی دولت کمانے کا شوق تھا اور اس کے یہ خواب بعد میں تعبیر بھی پا گئے۔ کوکو ایک انتہائی رحم دل اور ملنسار خاتون تھی اور اس کی ان عادات سے اس کے دوستوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور وہ انتہائی بے دردی سے اس کے دولت برباد کر دیتے تھے۔ کوکو کی ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے ایک دوسری اینگلو انڈین لڑکی ہیلن کا کیریئر بنانے میں اس کی مدد کی۔ اس نے فلم لائن میں اسے لے آئی جو آخرکار اس کی بربادی کا سبب بنی، کیونکہ ہیلن اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور چالاک تھی اور فلم ساز اور ہدایت کاروں کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا فن جانتی تھی۔ نیز ہر قسم کے گانے بڑی بے باکی سے فلمانے سے بھی نہیں گھبراتی تھی اور جسم کی نمائش کرانے سے بھی نہیں کتراتی تھی۔ اس لیے یہاں سے کوکو کا زوال شروع ہوا، لیکن اس کے نخرے کم نہیں ہوئے اور نہ ہی اس کی شاخرچیاں۔ 1963 کی فلم مجھے جینے دو اس کی آخری بڑی فلم ثابت ہوئی، لیکن کوکو کی عادت نہیں بدلی۔ مہنگے سگریٹ اور شراب پینا، مہنگے ہوٹلوں سے کھانے منگوانے، دوستوں کے ساتھ اپنی لگژری گاڑیوں میں گھومنے، کچھ بھی تبدیل نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیکس چوری کے الزام میں سرکار نے اس کی پراپرٹی ضبط کی جس سے وہ دیوالیہ ہو گئی، اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہ ہوتے۔ اداکارہ اور یوٹیوبر مرحومہ تبسم کے مطابق آخری وقت میں کوکو سڑکوں پر پڑے خراب سبزیاں اور پتے اکٹھا کر کے گھر لے آتی اور اسے پکا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی۔ اسے کینسر تھا لیکن اس کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوتے اور آخرکار گمنامی اور تاریکیوں میں 30 ستمبر 1981 کو یہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس کے کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے اور نہ ہی اس کی وفات پر فلم انڈسٹری کا کوئی فرد اس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اس کی مشہور فلموں میں انداز، برسات، آوارہ، آن بزدل، یہودی، انوکھی ادا، شبستان، چلتی کا نام گاڑی وغیرہ شامل ہے۔ دوستو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔